السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج کی خبر بہت اہم ہے، تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ آسام میں تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے والے ہزاروں افراد اور خاندانوں کی فوری امداد اور مستقبل باز آباد کاری کے لیے جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء آسام کی جانب سے بڑے پیمانے پر امدادی و باز آباد کاری مہم جاری ہے۔ یہ مہم صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت و سرپرستی اور صدر جمعیت علماء آسام مولانا مشتاق انور کی نگرانی میں سیلاب کے ابتدائی دنوں ہی سے جاری ہے۔ اس جامع مہم کے تحت غذائی اور گھریلو اشیاء کی فراہمی کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا گھر گھر سروے، نقصانات کی درجہ بندی، مستحق خاندانوں کو براہ راست مالی تعاون، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کی خصوصی مدد، یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت اور متاثرہ خاندانوں کی مستقبل باز آباد کاری کا کام کیا جا رہا ہے۔ بالائی آسام کے سیلاب نے بڑی تعداد میں خاندانوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ متعدد مکانات، گھریلو سامان اور ذرائع معاش تباہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرین کے سامنے فوری ریلیف کے ساتھ مستقبل کی باز آباد کاری کا بھی سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے بالائی آسام میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم مالک کائنات کے بندے ہیں اور اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ وہی ہر پریشانی کا حقیقی مداوا کرنے والا ہے۔ تاہم اسباب کے درجے میں جمعیت علماء ہند، اس کے خدام اور اس کی شاخیں متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ کوئی مصیبت یہ پوچھ کر نہیں آتی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، بلکہ قدرتی آفت آتی ہے تو سب کو اپنی زد میں لیتی ہے۔ بالائی آسام کے متاثرین میں بھی مختلف مذاہب، ذاتوں، برادریوں کے لوگ شامل ہیں اور جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و ملت سب کی مدد کر رہی ہے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی ہمیں ہمارا مذہب اسلام بھی سکھاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی ایک طویل تاریخ ہے کہ اس نے قدرتی آفات، فسادات اور انسانی بحرانوں میں بلا تفریق مذہب و ملت متاثرین کی مدد کی ہے۔ بالائی آسام میں بھی ہمارا مقصد محض چند دن کا راشن تقسیم کرنا نہیں، بلکہ ان خاندانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے جن کے گھر، سامان اور زندگی کے وسائل سیلاب نے تباہ کر دیے ہیں۔ صدر جمعیت علماء آسام مولانا مشتاق نے کہا کہ امدادی کام کو محض فوری راشن اور ضروری سامان کی تقسیم تک محدود نہیں رکھا گیا ہے۔ ابتدا ہی سے طے کیا گیا تھا کہ متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا باقاعدہ سروے کر کے ان کے مستقل باز آباد کاری میں بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء آسام کی ٹیمیں مسلسل گھر گھر پہنچ رہی ہے تاکہ حقیقی مستحقین کی صحیح نشاندہی، نقصان کا درست تخمینہ اور ضرورت کے مطابق امداد کی شفاف تقسیم یقینی بنائی جا سکے۔ سیلاب نے بہت سے خاندانوں سے صرف راشن اور گھریلو سامان ہی نہیں چھینا، بلکہ ان کے مکانات، ذرائع معاش اور زندگی بھر کی جمع پونجی تباہ کر دی ہے۔ اس لیے فوری امداد کے بعد انہیں تنہا چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ بالائی آسام کے سیلاب متاثرین کے لیے جاری امداد و باز آباد کاری مہم میں مجموعی طور پر 2 کروڑ 25 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں 1 کروڑ روپے مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند کی جانب سے، جبکہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے انفر فاؤنڈیشن کی طرف سے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ رقم جمعیت علماء آسام کے توسط سے متاثرین کی فوری امداد اور مرحلہ وار باز آباد کاری پر خرچ کی جائے گی۔ سیلاب کے ابتدائی دنوں میں جمعیت علماء آسام کی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر چاول، دال، پیاز، آلو، سرسوں کا تیل، نمک اور دیگر اشیائے خوردونوش بڑی مقدار میں تقسیم کی۔ خواتین کے مختلف ملبوسات، فینائل اور روزمرہ استعمال کا ضروری گھریلو سامان بھی فراہم کیا گیا۔ ابتدائی مرحلے کی امدادی سرگرمیوں پر تقریباً 30 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 4 لاکھ روپے مالیت کی ٹین کی چادریں، 1 لاکھ روپے کا فینائل اور 2.5 لاکھ روپے کی ادویات بھی متاثرہ علاقوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ دریں اثنا جمعیت علماء آسام کی ٹیموں نے بالائی آسام کے متاثرہ علاقوں میں باقاعدہ گھر گھر سروے کیا اور اب تک شیو ساگر،
جورہاٹ، گولا گھاٹ اور چرائی دیو اضلاع کے متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کام کے لیے تقریباً 30 سے 35 افراد پر مشتمل خصوصی سروے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جو مکانات، گھریلو سامان اور ذرائع معاش کو پہنچنے والے نقصانات کی نوعیت اور شدت کے مطابق خاندانوں کی درجہ بندی کر رہی ہے۔ متاثرین کے آدھار کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے تاکہ مالی امداد حتی الامکان براہ راست حقیقی مستحقین کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جا سکے۔ مولانا مشتاق نے کہا کہ امداد میں مکمل شفافیت اور مستحق تک براہ راست تعاون پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ گھر گھر سروے اور نقصانات کی درجہ بندی کی بنیاد پر تقریباً 2400 سے 2500 متاثرہ خاندانوں کو براہ راست مالی امداد دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ شدید نقصان اٹھانے والے مستحق خاندانوں کو 10,000 روپے، درمیانی درجے کے نقصان والے خاندانوں کو 7,000 روپے اور نسبتاً کم نقصان والے مستحق خاندانوں کو 5,000 روپے تک مالی امداد دی جائے گی۔ یہ رقم مستحق خاندانوں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیلاب اور اس سے متعلق حادثات میں اپنے عزیزوں کو کھونے والے خاندانوں کے لیے بھی خصوصی مالی تعاون کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایسے بعض خاندانوں کو 50,000 روپے فی خاندان اور انتہائی ضرورت مند خاندانوں کو 1,00,000 روپے تک خصوصی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مولانا مشتاق نے کہا کہ کسی انسانی جان کا کوئی مالی نعمت بدل نہیں ہو سکتا، تاہم مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں شریک ہونا اور اسے فوری مالی سہارا فراہم کرنا ہماری انسانی ذمہ داری ہے۔ سروے کے دوران ایسے یتیم اور بے سہارا بچے بھی سامنے آئے ہیں جن کی تعلیم سیلاب اور گھریلو حالات کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ابتدائی طور پر 2 بچوں کی 2 سالہ تعلیمی کفالت کی ذمہ داری بھی لی گئی ہے اور انہیں فی بچہ 2,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے تاکہ مالی مشکلات کے باعث ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ تقریباً 5,00,000 روپے مالیت کی کتابیں 1,000 بچوں میں تقسیم کی گئی ہے تاکہ سیلاب سے متاثر ہونے والے طلباء کی تعلیم کو دوبارہ معمول پر لانے میں مدد مل سکے۔ جمعیت علماء آسام نے امدادی سرگرمیوں میں مقامی سماجی تنظیموں کو بھی شریک کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کچھ وہاں کی غیر مسلم تنظیمیں ہیں، وہ بھی جمعیت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو اس میں تقریباً 400 سیلاب متاثرہ خاندانوں کو ان کی جانب سے سامان فراہم کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء آسام کی یہ مہم چند دن راشن یا امدادی سامان تقسیم کر کے ختم کر دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی ہدف متاثرہ خاندانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ اسی مقصد سے پورے کام کو 3 بنیادی مراحل، ریلیف، گھر گھر جامع سروے اور براہ راست مالی امداد و مستقل باز آبادکاری میں منظم کیا گیا ہے۔ مولانا مشتاق نے کہا کہ حقیقی مستحقین کی مکمل باز آبادکاری تک یہ کام جاری رہے گا اور ہر مرحلے میں شفافیت، بلا امتیاز خدمت اور ضرورت مند تک براہ راست امداد پہنچانے کے اصول کو مقدم رکھا جائے گا۔ یہ جمعیت علماء ہند کا بڑا قدم ہے۔ پچھلے سال پنجاب میں سیلاب آیا تھا، وہاں پر بھی کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا۔ اب آسام میں سیلاب ہے، یہاں پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جموں کشمیر میں بھی سیلاب آیا تھا، وہاں پر بھی جمعیت نے بڑی مقدار میں مدد کی تھی۔ آپ اس بارے میں دوستو کیا کہنا چاہیں گے؟ مصیبت کی ایسی گھڑیوں میں جب ملک کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو سب سے پہلے جو سنگٹھن، جو جماعت وہاں پر پہنچتی ہے وہ ہے جمعیت علماء ہند۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.